بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں اللہ پاک کے ذکر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آقا سے محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں؟ کیا تجھے دین کی نہایت طاقت دینے والی چیز نہ بتاؤں جس سے تو دین اور دنیا دونوں کی فلاح اور کامیابی کو پہنچے؟ وہ اللہ پاک کے یاد کرنے والوں کی مجلس ہے، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے آپ کو اللہ پاک کی یاد سے رطب اللسان رکھا کر، یعنی تیری زبان جو اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اس کی تحقیق بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں۔ آپ میری ویورز، آپ لوگ سوال کریں گے بھئی کیسے پہچانا جائے کہ اللہ والے کون لوگ ہیں؟ تو اہل اللہ کی پہچان اتباع سنت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس کا ترجمہ ہے، نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ پاک سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لہٰذا جو شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہو وہ حقیقتاً اللہ والا ہے، اور جو شخص اتباع سنت سے جس قدر دور ہو وہ قرب الہی سے بھی اسی قدر دور ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ پاک سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ قاعدہ محبت کا قاعدہ اور قانون عشق یہ ہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے، اس کے گھر سے، اس کے در دیوار سے، اس کے صحن سے، اس کے گارڈن سے، یہاں تک کہ اس کے کتے سے، اس کی بلی سے، اس کے گدھے سے محبت ہوتی ہے۔ ایک شعر ہے عربی کا، امر علی دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار۔ اس کا ترجمہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ کہتا ہے کہ میں لیلا کے شہر پر گزرتا ہوں تو اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کچھ شہروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کی محبت کی کار فرمائی ہے جو شہروں کے رہنے والے ہیں۔ اور دوسرا شاعر کہتا ہے، تعصیل الادہ وانتا تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لا تتعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اس کا ترجمہ سنیے، تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو کبھی نافرمانی نہ کرتا، اس لیے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جس نے انکار کر دیا اس سے کیا مراد ہے آقا؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی بہبودی کے دعوے دار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بے بہرہ ہوں۔ کسی بات کو ان مدعیوں کے سامنے یہ کہہ دینا کہ سنت کے خلاف ہے، حضور کے طریقے کے خلاف ہے، گویا برشی مار دینا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف جو شخص بھی کوئی راستہ اختیار کرے گا کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالجملہ اس تحقیق کے بعد کہ یہ شخص اللہ والوں میں سے ہے، اس کے ساتھ ربط کا بڑھانا، اس کے ساتھ کنیکشن کا بڑھانا، اس کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہونا، اس کے علوم سے فائدہ اٹھانا دین کی ترقی کا سبب ہے، اور آقا کا امر بھی، حکم بھی یہی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد عالی ہے کہ آقا فرماتے ہیں جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو کچھ حاصل بھی کر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا چیزیں ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ علمی مجالس ہیں۔ دوسری حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری سمجھو اور حکمائے امت کے ارشادات کو غور سے سنا کرو کہ اللہ پاک شانو حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرماتے ہیں کہ جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار بارش سے، اور حکمائے دین کے جاننے والے ہی ہیں، اور یہ حکمائے دین کے جاننے والے ہی ہیں، نہ کہ دوسرے اشخاص ہیں۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ آقا سے کسی نے دریافت کیا کہ بہترین ہمنشین ہم لوگوں کے واسطے کون شخص ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے سے اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، جس کی بات سے علم میں ترقی ہو، جس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے۔ ترغیب میں ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ خود اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں۔ جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خادموں میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مرتبے تک ترقی کر جاتا ہے۔ شیخ اکبر رحمہ اللہ تعریف فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا۔ گو اگرچہ عمر بھر مجاہدے کرتا رہے، لہٰذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو، اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے وہ، اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے۔ اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر، اور جس چیز سے روکے اس سے اعتراض کر۔ اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے تو پیشہ کر، مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے۔ بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا۔ لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں کوشش کر تاکہ تیری ذات کو وہ اللہ پاک سے ملا دے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہو تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ پاک اپنی پاک مجلس میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک دل ربودہ کے واسطے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ محبوب کی مجلس میں اس کا ذکر ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کی یاد کرنے والی جماعت کے لوگوں کو جو اخلاص سے اللہ کو یاد کر رہے ہوں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے، یعنی فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس مجلس میں اللہ پاک کی یاد نہیں، اس کے رسول پر درود نہیں، اس مجلس والوں کو قیامت کے دن افسوس ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ اگر تم مجھے ذاکرین کی مجلس سے گزر کر غافلین کی مجلس میں جاتا ہوا دیکھے تو میرے پاؤں توڑ دے۔ جب اس کی صوت و صورت سے ہے محرومی تو بہتر ہے، جب اس کی صوت و صورت سے ہے محرومی تو بہتر ہے میرے کانوں کا قز ہونا اور آنکھیں کور ہو جانی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن مجالس میں اللہ پاک کی یاد ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسی چمکتی ہیں جیسے کہ زمین والوں کے نزدیک ستارے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور لوگوں کا
اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور مسجد نبوی میں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. لوگ دوڑے ہوئے آئے, وہاں کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا. واپس جا کر عرض کیا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں. ابو ہریرہ نے پوچھا کہ آخر کیا ہو رہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ چند لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور کچھ تلاوت میں. انہوں نے کہا یہی تو رسول اللہ کی میراث ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے اس نوع کی روایت بکثرت ذکر فرمائی ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ خود نبی کریم کے لیے حکم ہے, آقا کے لیے حکم ہے اللہ پاک کا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اس کا ترجمہ ہے, اور نبی جی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت صرف اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں, اور دنیوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پاویں, اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے. متعدد روایت میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر شکر ادا, متعدد روایت میں وارد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا اس پر شکر ادا فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے, یا اللہ آپ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کی مجلس میں مجھے روکے رکھنے کا مامور ہوں, جن کی مجلس میں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا مامور ہوں. اور اسی آیت شریفہ میں دوسری جماعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جن کے دل قلوب اللہ کی یاد سے غافل ہیں, اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں, حدود سے بڑھ جاتے ہیں, ان کے اتباع سے روک دیا گیا ہے. اب وہ حضرات جو ہر قول و فعل میں دین و دنیا کے کاموں میں کفار و فساق کو مقتدا بناتے ہیں, مشرکین و نصارہ کے ہر قول و فعل پر سو جان سے نثار ہیں, خود ہی غور فرما لیں کہ کس راستے پر جا رہے ہیں. اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اسے لائک کیجئے میرے ویورز, اور چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں, تاکہ اسے روحانی نورانی ماحول بنے اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.